اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آج ہم کچھ اہم سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نگاہ بار بار کر رہا تھا، یہ سوال جو ہیں اس میں بہت خوبصورت سوال بھی ہیں، اور کچھ یہ کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی انسان اگر دین سے غافل ہو جائے تو اس طرح کے سوال بھی کی جاتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ سوال ہیں اور سوال کا جواب دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ نام انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ لیزرڈ، چھپکلی اگر کسی انسان پر گر جائے تو کہا ہی جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اس کو سونے یا چاندی کے پانی سے، جو زیورات ہوتے ہیں اس کا پانی اتار کے اس پر سے اس کو نہلایا جائے، پھر وہ غسل کرے تب پاک ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا پوری تفصیل فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ جی بہت سے سوال یہاں جو ہیں وہ تو آتے ہی، ہمارے پاس بھی بہت سے آتے ہیں، فون پہ بھی آتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات آنے کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین سے دوری یا علماء سے دوری۔ جب علماء سے دوری اختیار کی جائے گی تو اصل دین سے آدمی اپنے آپ انسان دور ہو جائے گا۔ اور اب جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں عام طور سے جو احکام کی کتابیں ہیں وہ اردو زبان میں ہیں، یا اگر انگلش میں ہیں تو اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں، اور غفلت بھی ہے، یعنی کتابیں ممکن ہے گھر میں موجود ہوں لیکن اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پہ پھر وہ دوبارہ وہ گھر کے اندر جو بتائی جاتی ہیں باتیں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں، جس کا کوئی منبع نہیں ہوتا، کوئی سورس نہیں ہوتا، مطلب اس کے کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، اس کے اوپر پھر چلنے لگتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر چھپکلی کا گر جانا، یا کسی اور اسی طرح کے کسی اور موذی چیز کا گر جانا یا اس کو مار دینا، اس کے نتیجے میں جو بہت سے مسائل آتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دوسرے مذاہب سے ہمارے یہاں آئی ہیں، اور ان کی فکر کو ہم نے اپنی فکر سمجھ لیا ہے، یہاں حتیٰ کہ اب شاید اگر ان کے ہاں دیکھا جائے تو شاید نہ بھی ہو، لیکن ہمارے یہاں وہ برسوں سے چل رہی ہے۔ چھپکلی نجس نہیں ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ چھپکلی ان جانوروں میں سے ہے جو نجس نہیں ہے، کیونکہ نجاست کے لیے ہم نے کہا تھا کہ نجس صرف دو جانور ہیں، ایک کتا اور ایک سور، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جانور نجس نہیں ہے۔ اب اگر نجس نہیں ہے تو اس کے گرنے سے آپ کا بدن بھی نجس نہیں ہوگا۔ اگر نجس بھی ہوتا، بالفرض کسی انسان کو کتا چھو لے، یا وہ کتے کو چھو لے، یا اعوذ باللہ سور کو چھو لے، تو ان چیزوں سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ نجاست کے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف اتنا ہی حصہ نجس ہوگا جتنے حصے سے اس سے ٹچ کیا ہو آپ نے۔ تو اگر چھپکلی گر گئی تو حکم شرعی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ آپ کو پاک کرنا ہے، نہ دھونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ چھپکلیے کے چونکہ کھال میں زہر ہوتا ہے یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو وہ چونکہ سونے اور چاندی کے اندر خاص ایک تاثیر پائی جاتی ہے، چاہے اس کے پانی میں ہو چاہے چاندی کے پانی میں، شاید ممکن ہو اس وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے رہے ہوں اور اس کو آگے دین سمجھنے لیا ہو لوگوں نے، ایسا جب کہ شرعی ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ہوتا بھی تو سونے اور چاندی کے پانی سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی ہے، ہمیں خالص پانی سے پاک کرنا پڑے گا۔ اولاً چھپکلی نجس نہیں ہے، اگر آپ کے بدن پہ گر جائے تو اس کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کراہیت محسوس ہو رہی ہے، اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو مثال کے طور کے اوپر اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر اس کی چیز کوئی لگی تھی، یا آپ کو شک ہے کہ اس کے کھال میں زہر ہے یا اس کی چیزوں میں زہر ہے، آپ اس زہر سے اپنے کھال کو بچانا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے لیے آپ پانی سے اس کو دھو لیجئے کافی ہے، یا کوئی دوا لگا لیجئے کافی ہے، لیکن اپنے آپ میں نہ اس کے گرنے سے غسل واجب ہوتا ہے اور نہ ہی بدن نجس ہوتا ہے۔ تو اگر چھپکلی گر جائے تو آپ پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، نہ پاک کرنا ہے بدن کو، نہ دھونے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب یہ سوال جو ہوتے ہیں نا اس طریقے سے، کیونکہ میں موضوع بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی موضوع پر کچھ اور بھی نکات جو ہیں وہ تمام نوجوانوں کے بیچ میں جائیں۔ مثلا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، ہندوستان میں خاص طور سے جو دیکھا ہے اپنے آنکھوں، کہ بلی راستہ کاٹ گئی، یا کسی شخص کے اوپر کوہ بیٹھ گیا اور اس نے خبر پہنچائی اپنے رشتہ داروں کے درمیان کہ ان کا انتقال ہو گیا، کیا اس سے کیا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو شریعت نے کس انداز میں دیکھا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ یہ ایسی چیزیں جس کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے۔
علاقے میں کسی قوم کے درمیان یہ چیزیں رائج تھیں، آپ کے ہاں بھی رائج ہو گئی اور آپ کو لگنے لگا یہی دین ہے. وہی عرض ہو گئی بات وہیں پہ آ گئی. جب آپ دین کو علماء سے نہیں سیکھیں گے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں سنیں گے، نہیں جانیں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دین کیا ہے. بلی راستہ کاٹ جائے یا کوئی اور جانور راستہ کاٹ جائے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، شریعت نے اس کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے. کیونکہ کمال اسلام یہی ہے کہ اسلام جب آیا تھا تو اسی طرح کے ریتی رواج کے درمیان آیا تھا اور انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اور قریش کو جو سب سے زیادہ پریشانی تھی وہ اسی چیز سے تھی کہ اسلام آ کر ان کے پرانے ریتی رواج کو، ان کے آباء اجداد نے جن چیزوں کو قائم کیا تھا اس کو ختم کر رہا تھا، کیونکہ وہ بے عقل کی چیزیں تھی، اس کا کوئی ویلیو نہیں تھی اس کی کوئی. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب منع کرتے تھے بہت سی چیزوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آباء اجداد کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ عمل صحیح ہے. ہمارے پاس قانون ہے، شریعت ہے، عقل ہے. اگر اس کے اوپر اس کسوٹی پہ کوئی چیز اتر رہی تب ہم اس کو فالو اپ کریں گے. دین کا موقف بالکل سیدھا سا ہے کہ کسی جانور کے بیٹھ جانے سے، اٹھ جانے سے، سامنے سے گزر جانے سے انسان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کوئی وحشی جانور آ کے آپ کو کاٹ لے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن صرف اس کا گزر جانا یا دروازے پہ بیٹھ جانا یا چھت پہ بیٹھ جانا یا آواز کر دینا یا خواب میں دیکھ لینا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں. حتیٰ خواب میں بہت سے لوگ تعبیرات میں چلے جاتے ہیں اور یہ چیز دیکھ لی تو کیا کرنا چاہیے، وہ چیز دیکھ لی تو کیا کرنا چاہیے. آپ کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے شرعاً. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، ان کا معاملہ دوسرا ہے. خداوند عالم ان کو بہت سی خبریں خواب کے عالم میں دیتا ہے، بہت سی خبریں بیداری کی حالت میں دیتا ہے، بہت سی خبریں وحی کے ذریعے سے دیتا ہے، بہت سی خبریں ملک کو بھیج کر دیتا ہے. انبیاء کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے خواب حجت نہیں ہے. سب کے نزدیک یہ بالکل مسلم ہے. خواب میں آپ نے کوئی چیز دیکھ لی، اگر آج کوئی شخص دیکھ لے خواب میں کہ میں نے اپنے بیٹی کو قربانی دی تو کیا اس کے اوپر واجب ہو جائے قربانی دینا؟ بالکل نہیں. وہ جناب ابراہیم کا مسئلہ تھا، کسی اور امتی کے لیے یہ چیز نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزیں اولا ان کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے. دوماً یہ اس علاقے کی خاص چیز ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کریں. عقل میں اگر آ رہی ہے کوئی چیز تو اس کو پھر بھی تولنے کی ضرورت ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اگر اس کے اندر واقعاً کوئی چیز ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے تو بالکل عمل کریں، لیکن اگر عقل و شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کار عبث ہے اور کوئی بھی عاقل کار عبث انجام نہیں دیتا ہے. جزاک اللہ. افروز نقوی، السلام علیکم. آقا میں ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے جو کولیگس ہیں، جو میرے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ان سے اکثر بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ساری بدعتیں رائج ہیں. تو کیا بدعت واقعی ہمارے ہاں رائج ہے؟ بدعت کے صحیح معنی کیا ہیں وہ فرما دیجئے، اور جو کچھ چیزیں جو واقعی شریعت نہیں ہے کیا ہم اس کو بدعت مان سکتے ہیں؟ دیکھیں، بدعت کا معنی اگر سمجھ جائیں تو شاید الزام لگانے والوں کو جواب دینا بھی آسان ہو جائے. اور الزام لگانے والے کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بدعت کس معنی میں لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدعت اگر وہ آپ کے یہاں بہت سی رائج ہے تو بتائیں کیا بدعت رائج ہے، تاکہ پھر ہم اس کو بتائیں اس کے جواب کیا ہے، مطلب اس سے یہ انسان کہہ سکتا ہے. اور دوسرا نواب نقضی ہوگا کہ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں لیکن ہم نے تو ہمارے کسی عالم نے یا کسی امام نے اس بات کی تائید نہیں کی، جبکہ آپ کے لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ بدعت رائج کی ہے. تو آپ کے تو اعتراف موجود ہے. تو اصل اگر کوئی بدعتی ہے تو وہ آپ افراد ہیں جنہوں نے بدعت کو رائج کیا ہے. بدعت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو جدید ہو اور اس کو شریعت بنا کر پیش کیا جائے. یعنی ایک ایسی چیز جو دین میں نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے احکام کے زمانے میں، اور اس کو دین بنا کر پیش کیا جائے. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو دین بنا کے نہیں پیش کی جا رہی ہے. رسول کے زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں تھیں. رسول کے زمانے میں مائک نہیں تھا، رسول کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، رسول کے زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، رسول کے زمانے میں کار نہیں تھی، راکٹ نہیں تھے، ایروپلینز نہیں تھے، ٹرین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. تو کیا ان پر سوار ہونا بدعت ہے؟ اگر آپ دیگر مذاہب کے فتاووں کو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی. تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کے اپنی کتابیں پڑھیں تو ان کو پتہ چلے وہ کتنی بدعتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو بدعت جدید چیز کو پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. کسی جدید چیز کو، کسی حکم شرعی کو بدلنا یا اس چیز کو دین بنانا جو رسول نے دین نہ بنایا ہو. جیسے مستحب نماز کا جماعت سے پڑھنا، یہ بدعت ہے.
جب رسول نے منع کیا ہے کہ مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی تو پھر اگر اس کو جماعت سے پڑھا جائے تو بدعت ہے۔ جیسے رسول نے اگر حکم دیا ہو کہ حج تمتع کے درمیان عمرہ تمتع اور حج تمتع کے بیچ میں انسان محرم ہو جاتا ہے اور اس کو وقفہ مل جاتا ہے، بہت سی چیزیں اس پہ حلال ہو جاتی ہیں، اور آ کر کوئی شخص کہے کہ یہ حرام ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اکرم نے جو چیز حلال کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو بدعت کے معنی ہے کسی چیز کو جو رسول کے زمانے میں جزو دین نہیں تھا اس کو دین اور شریعت بنانا، واجب کو حرام کرنا، حرام کو واجب کرنا، مستحب کو حرام کرنا، مستحب کو مکروہ کر دینا، ہر وہ عمل جو رسول کے زمانے میں حکم جس کا تھا اس کے حکم کو تبدیل کر دینا، یہ ہے بدعت۔ تو اب جا کر دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اسلام کے کس دین نے آ کر، کون سا ایسا یا کس مذہب نے آ کر یا کس شخص نے آ کر یہ کام انجام دیا ہے۔ جس نے دیا ہے وہ بدعت پر عمل کر رہا ہے، اور اگر ہمارے اوپر یہ الزام ہے تو لا کے پیش کریں دلیل کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا اور آپ انجام دیتے ہیں اور دین بنا کر انجام دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وسیلے تلاش کرو، یعنی آنے جانے کے لیے تمہارے لیے وسیلے خلق ہوئے۔ اب جو بھی وسائل انسان کی عقل اختراع کر لے وہ دین نہیں ہے۔ آپ چاہے کار میں چلیے، چاہے پلین پہ چلیے، چاہے ٹرین پہ چلیے، تو یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ آگے ترقی کر رہے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیز، اور جو کچھ بنائے گا خدا کی عطا کردہ عقل سے بنا رہا ہے، یہ دین نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس چیز پہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں دینی حکم آ جائے گا، اگر کسی دوسرے کی گاڑی ہے تو بغیر اس کی اجازت کہ آپ اس میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو اس کو اٹھا کر بغیر اپنی مرضی سے کہیں لے جا نہیں سکتے، تو اس میں دین اس طرح سے ٹچ میں آئے گا۔ لیکن حکم شرعی کو بدعت تبھی ہوگا جب کوئی حکم شرعی بدلا جائے، تو اگر ہم نے بدلا ہے تو ہمیں آ کر بتایا جائے کہ کون سا حکم شرعی ہم نے بدلا ہے جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، اور اگر نہیں تو پھر وہ اپنے، اور اس سے پہلے یہ اپنے مذہب میں اور اپنے کتابوں میں تلاش کریں کہ جہاں اقرار کیا ہے افراد نے کہ ہم نے بدعت کو رائج کیا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے ارئی سے، محمد عالم صاحب نقوی صاحب جی سوال کرتے ہیں کہ سرکار آذان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ پنجگانہ نماز کے علاوہ اور بھی کسی چیز کے لیے حکم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ جب لڑکی رخصتی ہوتی ہے لڑکی کی تو اس وقت بھی اذان کہی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، نماز پنجگانہ میں اذان کہنا مستحب مؤکد ہے، یعنی اذان نماز کا وقت جب ہو جائے تو مؤذن اذان کہے، اور اگر کوئی انسان کسی مسجد میں کسی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہی اذان اس کے لیے کافی ہے، اس کو دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اذان کے بعد اقامت کہہ دی تو اس شخص کے اوپر بھی اقامت نہیں ہے جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے، یا اگر اذان نہیں تو اقامت کہہ کر نماز پڑھے۔ اگر البتہ یہ تاکید ہم کر دیں کہ اگر اس نے اذان و اقامت نہیں کی نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ثواب اس کا زیادہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کے 2 صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اللہ، اور اگر وہ صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی 1 صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے جماعت کی نیت سے، یعنی یہ امام ہو جاتا ہے اور باقی فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے پیچھے فرشتے نماز پڑھیں، ان کی نماز کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، یہ ثواب کے عنوان سے ہے۔ تو نماز پنجگانہ میں اذان کہنا مستحب مؤکد ہے اور بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اس اذان ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ وقت نماز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے موارد ہیں جہاں اذان کہنے کے لیے تاکید ہوئی ہے، خصوصاً جب نومولود ہو مثلا، تو رسول اکرم کی سنت ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان اور اس کے الٹے کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ رائج ہے یہ چیزیں کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بارش کا وقت ہو تو اذان کا، اگر بہت شدید بارش ہو، لوگ ڈر رہے ہوں، تو اس وقت بھی تاکید ہوئی ہے کہ اذان کہنی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو بہت سے علاقوں میں دلہن کے رخصت ہوتے وقت، یعنی جب وہ گھر سے نکل رہی تو اذان کہنی چاہیے، یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے کہ جناب زہرا کی رخصتی کے وقت اذان کہلوائی گئی تھی۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول کی طرف سے بتائی گئی ہیں اور ہم اسی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ مستحب نمازوں کے لیے اقامت اور اذان نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مستحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اذان و اقامت کریں، نہیں، وہاں اذان و اقامت ہے ہی نہیں، اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر نماز جنازہ کے لیے اذان اور اقامت
نہیں ہے. الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے, یا عید کی نماز کے لیے بھی اذان و اقامت نہیں ہے, الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے کسی انسان کو افاقہ دینے کے لیے یا بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے, ایک جگہ پہ اور بھی تاکید ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک گوشت نہ کھائے, ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی انسان گوشت نہ کھائے تو اس کے کان میں بھی اذان کہنی چاہیے. تو اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت سی ہیں جہاں پر مستحب, البتہ یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی سب کے سب مستحب ہے, کوئی ایسا نہیں کہ اگر نہیں کہی گئی تو کوئی ایسا عمل ہو جائے گا کہ اس کا گناہ پڑے گا, نہیں, مستحب ہے. اگر آپ نے کہا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی, نہیں کہا تو کوئی عقاب آپ کے اوپر نہیں ہے. جزاک اللہ. اب کچھ اور سوال ہیں سرکار, وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا, السلام علیکم, میرا کوشچن یہ ہے کہ خمس کے لیے جو میں نے ڈیٹ معین کر رکھی ہے اور میں اپنے فائدے کے لیے کیا اس ڈیٹ کو بدل سکتا ہوں؟ مثلا میں محرم میں خمس نکالتا تھا, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ رمضان میں خمس نکال دیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان خمس کو جلدی اس لیے دے رہا ہے کہ مثلا محرم سے پہلے یا اس کی جو بھی ڈیٹ ہے اس سے پہلے اس کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے اور اس کو اس وقت زیادہ پیسے کا خمس نکالنا پڑے گا, اور ابھی ہمارے پاس کم پیسے ہیں, ابھی ہم خمس نکال دیں, تو یہ کام صحیح نہیں ہے, کیونکہ خدا کو دھوکہ دینے کو فائدہ ویسے بھی نہیں, کیونکہ بالآخر حساب اس کو دینا ہے. لہٰذا جو معین وقت ہے اسی پر خمس دیں گے, اور جو خمس کی ڈیٹ ہے اس وقت جو حساب کتاب آپ کے پاس ہے اسی کے اوپر خمس واجب ہوگا. آپ صرف یہ گمان کر کے کہ اس وقت میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے شاید زیادہ خمس دینا پڑے, تو گویا آپ حکم الہیہ سے فرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو عمل صحیح نہیں ہے. البتہ اگر روزمرہ کے خرچے کے لیے کسی رقم کی ضرورت ہے تو آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ خمس کی وجہ سے یا اس گھبرا رہے ہیں کہ پیسے نہیں بچیں گے تو یہ غلط ہے. اولا تو برکت خداوند عالم عطا کرے گا. دوماً اگر اس پیسے کو آپ اپنے لیے خرچ کر دیں خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے اور صحیح مد میں خرچ کر دیں تو اس کے اوپر ویسے بھی کوئی خمس واجب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ڈیٹ کو تبدیل کرنا صرف اس لیے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا اور میں پیسے بچا لوں گا, یہ بالکل صحیح عمل نہیں ہے. رضی ہادی صاحب السلام علیکم, امروہہ سوال کرتے ہیں سرکار, حج کے لیے یا زیارت پہ جانے کے لیے, خاص طور سے حج کی بات کریں تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں کہ جو اپنی سفارش کرانا چاہتے ہیں ایک ایسے شخص سے جو حج پر لوگوں کو بھیجتا ہے اور جو سرکاری کوٹا ہوتا ہے اس کے ذریعے. کیا یہ عمل کرنا صحیح ہے؟ مثلا وہ کسی دوسرے کا حق اگر غصب ہو جائے تو کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ نہیں, سفارش دیکھیے اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں کہ جس میں سرکاری کوٹا ہے, سرکاری کوٹا میں عام طور سے مثال کے طور کے اوپر کچھ لوگ ہیں جن کا نام آئے گا, کچھ لوگ ہیں جو قرعے کے ذریعے سے ڈیسائیڈ ہوں گے, کچھ لوگ ہیں جو خود وہاں کے ممبرز اپنی طرف سے سفارش کر کے ان کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اشکال صرف وہاں ہوتا ہے جب طے ہو کہ فلاں لوگ جائیں گے اور آپ ان میں سے کسی کا نام ہٹوا کر اس کا نام ایڈ کریں, تو یہ ظاہراً اشکال رکھتا ہے. لیکن نہیں, چونکہ حج کوٹے میں بہت سی چیزوں کا اختیار خود حج کمیٹی کو یا مثال کے طور کے اوپر ممبرز کو ہوتا ہے کمیٹی کے کہ وہ کچھ لوگوں کا نام ریکمینڈ کر سکتے ہیں, تو اس طرح کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا حج بھی صحیح ہے. شکیل حیدر عابدی صاحب ممبئی سوال کرتے ہیں, السلام علیکم, آقا یہ بتائیں کہ آج کل کے منقبت خوان جو میوزک کو یوز کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں. جتنے بھی سوالات کے جواب ہمارے مراجع دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی ہی روشنی میں ہوتا ہے, تو اپنی جیب سے کوئی بھی مرجع آ کر کوئی چیز بیان نہیں کرتا ہے. غنا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, لہٰذا غنا چاہے کسی بھی چیز میں استعمال کی جائے وہ حرام ہے. حتیٰ قرآن کی تلاوت بھی اگر غنا سے کی جائے یا آلات موسیقی کا استعمال اس میں کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میوزک اچھی چیزوں میں مثال کے طور کے اوپر قرآن میں ہو جائے, یا ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو قوالی میں میوزک کا استعمال کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. ہر وہ میوزک جو انسٹرومنٹل ہو, یعنی کسی میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکل رہی ہو, اس میوزک کو تمام علماء نے حرام قرار دیا ہے. ہاں, وہ میوزک جو نان انسٹرومنٹل ہو, نیچرل میوزک ہو, جیسے پانی کی آواز ہوتی ہے یا انسان خود اپنے ووکل کارڈز کے ذریعے سے کوئی آوازیں نکالے, تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اگر ووکل کارڈز کے ذریعے سے یا نیچرل میوزکس جو دنیا میں موجود ہیں, چڑیوں کا چہچہانا ہے, جھرنے کا پانی ہے, بارش کا گرنا ہے, یہ تمام چیزیں, ہوا کے چلنے سے بھی بہت طرح کی میوزکس کریٹ ہوتی ہے, ان کو کوئی انسان ریکارڈ کر لے اور اس کے بعد ان کو کمپوزنگ کر کے ایک میوزک بنا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسٹرومنٹس کے ذریعے, چاہے اس کا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو,
چاہے اس کی بنائی گئی میوزک اصلاً اجازت نہیں ہے، حتیٰ اگر اس سے قرآن یا اذان بھی کہی جائے۔ صرف کچھ چیزوں کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ آلات جنگ کی ہے، یعنی جنگی باجے جو جنگ میں بجائے جاتے ہیں صرف لشکر کو تحریک کرنے کے لیے یا دشمن کو ڈرانے کے لیے، وہ جنگ کی حالت میں ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے پہلے نقارے بجائے جاتے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈرمز ہوتے تھے، جنگی ڈرمز کہلاتے تھے، جنگ کے لیے ہوتے تھے، ان کی بیٹس بھی طے تھی کہ وہ فوج کے لیے، فوج کے گھوڑوں کو اور افراد کو اس ہیجان کے لیے آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال صحیح نہیں ہے، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ قرآن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس میں انسٹرومنٹل میوزک آ گئی تو اس کا سننا جائز نہیں ہے، اور اس کے بنانے والا اگر اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ دف جو ہوتی ہے، جو ڈھپلی ہوتی ہے، ڈھاپ کہتے ہیں، الگ الگ زبان میں استعمال، تو یہ کبھی کبھی کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے برادران اہل سنت میں، صوفیزم میں اس کا وہ ہے، تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ ہر وہ چیز میں نے عرض کیا کہ ڈف سے مراد وہ خاص جو بھی نام اس کو دے لیں، کچھ باجے جنگی تھے، دف جنگی باجوں میں سے نہیں ہے۔ البتہ دف کا استعمال جنگوں میں بھی ہوتا تھا، تو اگر جنگ کے عنوان سے ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صوفیزم کو ویسے بھی ائمہ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو انسانوں کو اچھی باتوں کے ذریعے سے بے دین بناتے ہیں، لہٰذا شریعت کے خلاف جو بھی عمل کرے، چاہے وہ دیکھنے میں اور ظاہر میں کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، ہمیں معیار ظاہر کو نہیں بنانا ہے، ہمیں معیار عمل کو بنانا ہے۔ اگر عمل ائمہ علیہ السلام کی تاکیدات کے ساتھ ہے، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ لہٰذا چاہے دف ہو، چاہے جو بھی انسٹرومنٹ ہو، اگر وہ انسٹرومنٹ جنگی آلات جنگ میں سے ہے تو اس کے بجانے میں صرف ان مواقع پہ جس کے لیے وہ مخصوص ہیں وہاں بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو بجانا اور اس کو، چونکہ دف وغیرہ کو تو صوفی اپنے خاص رقص وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ویسے بھی شرعاً حرام ہے، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور صاحب ہے نادر نواب صاحب، جو نانپارہ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا کام ہے رنگ کرنا، یعنی گاڑیوں میں پینٹ کرنا، اور کبھی کبھی اس پینٹ کی وجہ سے ہاتھوں میں وہ رنگ لگ جاتا ہے اور وہ رنگ اترتا نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد وضو کی جا سکتی ہے؟ اور اگر وضو نہیں ہو سکتی ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں پورا مسئلہ سمجھا دیں۔ وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نہیں ہے، وضو کے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں کہ وضو نہ بھی ہو انسان کر پائے تب بھی وہ وضو نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس پاس تیمم موجود ہے۔ علی کل حال پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رنگ کا استعمال ہے۔ رنگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رنگ وہ جو صرف کھال کے رنگ کو بدلتا ہے، یعنی چونکہ آپ مثال کے طور پہ مہندی کا کلر ہے، جو مہندی لوگ لگاتے ہیں، حنا لگاتے ہیں، عورتیں بھی لگاتی ہیں، مرد بھی استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی وہ آپ کے کھال کے اوپر رنگ چڑھا دیتا ہے، یعنی کھال کو رنگ کر دیتا ہے، وہ کوئی لیئر نہیں ہے، وہ صرف رنگ آپ کی کھال کا بدل دیتا ہے۔ مہندی کی کچھ لیئرز لگاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب اس کو دھو لیتے ہیں تو وہ لیئر دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا رنگ اور اثر جو ہے وہ آپ کی کھال کے اوپر موجود رہتا ہے۔ اگر رنگ اس طرح کا ہے کہ صرف کھال کے رنگ کو اسے تبدیل کر دیا لیکن کوئی لیئر ڈیولپ نہیں ہوئی، جیسے ہماری مائیں بہنیں نیل پالش یوز کرتی ہیں، نیل پینٹ یوز کرتی ہیں، اپنے نیلز کے اوپر لگاتی ہیں، وہ لیئر ہے، اس میں لیئر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو اس طرح کا کوئی پینٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو جو کھال یا نیل کے اوپر باقاعدہ ایک پرت کی طرح موجود ہے تو وہ وضو کے لیے مانع ہے، اور اس میں وضو صحیح نہیں ہوگا، اس کو ریموو کیے بغیر وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اب لیکن اگر ان کا پینٹ رنگ والا خالی ہے، اس نے صرف رنگ ان کے ہاتھ کا تبدیل کیا ہے، تب تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو کریں گے اور نماز اپنی پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ پینٹ جو ہے وہ لیئر بنا رہا ہے اور ریموو نہیں ہو سکتا تو ان کا وضو جبیرہ کے حکم میں ہے، لہٰذا اس لحاظ میں بھی اپنا وضو کریں گے، وضو جبیرہ کے حکم میں آ جائے گا اور ان کی نماز بھی صحیح رہے گی۔ ٹھیک ہے، جبیرہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ بتا چکے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، وقت کیونکہ تمام ہو چلا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور کچھ سوال آپ کے ضرور لیے جائیں گے تاکہ یہ سفر جو ہے یوں ہی چلتا رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے آقا اور مولا کے لیے کہ پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل لولیک الفرج۔